ادر میں آپ سے ٹون تے ایک جھوٹی خبر کسی ملک تو جن میں تیل چلتی ہے، معیشت تو برباد کر سکتی ہے، عوام تو گمراہ چلتے انتشار بھی پیدا کر سکتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ایسا ہی عتیقت میں ہو چکا ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں فیک نیوز نے تباہی مچائی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ان ممالک کی بات کریں جو جھوٹی خبروں کے باعث پیران کا شکار ہوئے۔ آئیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹی خبریں آخر ہوتی کیا ہیں۔ جھوٹی خبریں جنہیں ہم فیک نیوز کہتے ہیں وہ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن انہیں اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ انہیں سچ مان لیں۔ یہ خبروں کی سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے کیونکہ یہ سچائی کے قریب دکھائی دیتی ہیں، یہ جذبات کو بلکانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ عوام تو عام طور پر ذہنی طور پر کنٹرول اور قابو کرنے کے لیے بنائی اور پھیلائی جاتی ہیں۔ جھوٹی خبروں کی بھی قسمیں ہیں۔ عام طور پر جھوٹی خبریں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر معتبر منگرت خبریں خارج جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جو کسی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، وہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کر کر مذموم مزاحم حاصل کیے جا سکیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ خبر پھیلائی جائے اللہ نہ کرے پاکستان کے تمام بینک دیوالیہ ہو چکے ہیں، آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ نتیجہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، اپنی تمام رقم نکالنے لگ جائیں گے اور ملک میں معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فیک نیوز کی جو قسم ہے وہ یہ ہے آدھا سچ آدھا جھوٹ، یعنی حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا۔ یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جن میں کچھ تو سچائی شامل ہوتی ہے، لیکن اسے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ مثال، حکومت کی طرف سے عوام پر خطرناک ٹیکس، اب ہر شہری کو 50,000 روپیہ دینا ہوگا، اور اس کی حقیقت ٹیکس صرف مخصوص طبقے پر لاگو ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص مانا 6 سے 7 کروڑ روپیہ کماتا ہے، ٹیکس صرف اس کو دینا ہوگا، مگر اس خبر کو یوں پھیلایا جائے گا ہر پاکستانی کو یہ ٹیکس دینا ہوگا، ہر پاکستانی اس ٹیکس سے متاثر ہو رہا ہے، جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس سے ہر پاکستانی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ آدھا ادھورا سچ ہوتا ہے۔ جھوٹی خبروں اور افواہ میں فرق، زیادہ تر لوگ جھوٹی خبروں اور افواہ تو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ افواہ جسے ہم انگلش میں رومر کہتے ہیں اور جھوٹی خبریں جسے فیک نیوز کہا جاتا ہے، ان میں فرق کیا ہے آئیں سمجھتے ہیں۔ جھوٹی خبر یہ منصوبہ بندی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں، اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے جسے سیاسی فائدہ حاصل کرنا یا عوام کو کنٹرول کرنا یا ملک میں انتشار یا افراتفری پھیلانا۔ افواہ یہ کسی بغیر تصدیق کے پھیلنے والی بات ہوتی ہے جو تبھی سچ بھی ہو سکتی ہے اور تبھی جھوٹ بھی۔ اب مثال سے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ملتی جلتی تفریح ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہیں سے ایک خبر ملی ہے، اس نے مجھے یہ کہا یہ کنفرم نہیں ہے پر مجھے لگ رہا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، میں یہ خبر میڈیا پر چڑھوا دیتا ہوں۔ میں خبر اس طرح چڑھواتا ہوں، میڈیا والے کہتے ہیں بڑی خبر، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، حکومت گرنے والی ہے، بڑی خبر، اس طرح پھیلا رہا ہوں، تو یہ جھوٹی خبر ہے، یہ تصدیق شدہ نہیں ہے، کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات دی جا رہی ہے کیوں اس نے مجھے آواز دی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے خبر کہیں سے ملی ہے، یہ بات میں نے سنی ہے، اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی نہ تردید ہوئی ہے نہ تصدیق ہوئی ہے، یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، پر میں یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پھیلا رہا ہوں، بھائی کہہ رہا ہوں حکومت جا رہی ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، اس نے مجھے جو کہا ہے کہ وہ ایک افواہ ہے، یہ جھوٹی خبر اور افواہ میں فرق ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد اور ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ اب جھوٹ اور خبر میں فرق سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جھوٹی خبروں سے تباہ ہونے والے ملکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے ایسی بات جو حقیقت پر مبنی ہی نہ ہو بلکہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی دی ہو، اور خبر عام طور پر اسے کہا جاتا ہے وہ معلومات جو عام عوام تک پہنچائی جاتی ہے۔ جب جھوٹ اور خبر آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا خطرناک اختیار بن جاتے ہیں جو دوری سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔
دوری سے زیادہ خطرناک؟ جی ہاں، آپ نے درست سنا، جھوٹی خبر دوری سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک دوری صرف ایک فرد تو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہے، لیکن جھوٹی خبر پورے معاشرے کو زریعہ کر دیتی ہے۔ یہ عوامتی سوچ تو بدل کر نفرت، انتشار اور بد اعتمادی کی فضا پیدا کرتی ہے، اور ایسا بیج پیدا کرتی ہے جو ایٹم تو اندر سے خطرہ کر دیتی ہے۔ جھوٹی خبر صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاموش ہتھیار ہوتا ہے جو ملکی جڑوں کو خطرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عوام کو ذہنی طور پر محفوظ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود کچھ سوچنے سمجھنے کی قابل ہی نہیں لیتے۔ وہ ہر ایک اس بات کو سچ مانتے ہیں جو ان کے سامنے بار بار دہرائی جاتی ہے، چاہے وہ سراسر جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے ملک میں یہی جھوٹ سیاست کا سب سے خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے چلنے والے اکثر جھوٹی خبروں کے جال میں پھنس کر حقیقت سے بالکل کٹ جاتے ہیں، وہ سچ تو جھوٹ ہو، جھوٹ تو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی سوچ اس قدر بدل جاتی ہے کہ اگر ان کی پسندیدہ جماعت حکومت میں ہو تو ملک اور ادارے سب اچھے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو اچانک سب کچھ برا نظر آنے لگ جاتا ہے، ملک بھی، ادارے بھی اور سسٹم بھی۔ سیاسی روٹ بھی مفادات کے کھیل کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی سیاسی بیانیہ آج دور میں دہرایا جاتا ہے اور عوام اس کھیل میں مورے بن کر رہ جاتے ہیں۔ جھوٹی خبروں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے عوام کے ذہنوں کو یرغمال بنانا، انہیں حقیقت سے دور لے جانا اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی خبریں خود بخود ہی پھیل جاتی ہیں، یہاں پر وہ بالکل غلط ہیں۔ جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے جان بوجھتے کیونکہ عوام کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا سکے، ان کا دھیان سچ سے ہٹا کر جھوٹ پر دلایا جا سکے اور مفادات حاصل کیے جا سکے۔ جھوٹی خبروں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کو حقیقت سے دور لے جایا جائے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ کسی نے کہا تھا نا، جھوٹ اتنا بولا جائے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں۔ یہی وہ فریب ہے جو ہر دور میں مختلف چینلوں کے ساتھ دہرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹی خبریں کسی دوری سے بھی زیادہ مہلک ہیں، کیونکہ دوری صرف جسم زخمی کرتی ہے، جبکہ جھوٹی خبریں ذہنوں، دلوں اور پورے معاشرے کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ایک جھوٹی خبر کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے، ملک تباہ ہو گیا۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ واقعہ 2003 میں پیش آ چکا ہے۔ 2003 میں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ حالات کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ویپن آف ماس ڈسٹرکشن WMDs موجود ہیں۔ یہ خبر میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے اور سب کو یقین دلایا جاتا ہے کہ حالات عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ نتیجہ اس طرح کیا نکلا؟ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا، لاکھوں معصوم لوگ مارے گئے، عراق کی معیشت اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ یہ ہے جھوٹی خبر تھی اور آپ نے اس جھوٹی خبر کی تباہی اور اصل دیکھا، لاکھوں لوگ مارے گئے، عراق تباہ ہو گیا۔ بعد میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، عراق کے پاس تو کوئی WMDs نہیں تھے۔ اس واقعے کا حوالہ BBC رپورٹ آن عراق WMDC لائیو میں موجود ہے۔ عراق ابھی تک اس نقصان تو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ 2003 میں پیش آیا تھا، ابھی 2025 ہے، اس واقعے تو 22 سال گزر چکے ہیں، پر عراق کا نقصان ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔